دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر یوسف زئی چینل کو۔ دوستو، آپ سب کی کوششوں سے اور خاص کر امت مسلمہ کے وہ جیتے جاگتے لوگ جن کے اندر اسلام کی ذرا سی بھی قدر تھی اور اسلام کے بارے میں وہ ذرا سی بھی ہر بات کا لحاظ رکھتے تھے، تو ان سب لوگوں کی وجہ سے اور ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس بات کو بار بار اچھالا اور اقوام متحدہ تک یہ بات پہنچائی، عالم اسلام میں اس بات کو پہنچایا، اور تمام عالم اسلام نے اس بات کو وہ کفار پر ایک طرف پریشر کی طرح یہ بات پیغام دیا، اپنا پریشر کی طرح یہ پیغام دیا کہ اس مسلمان عمر الیاس نامی شخص کو، جس نے کچھ دو دن پہلے اس ملعون پر جس نے قرآن شریف کو جلانے کی ناکام کوشش کی تھی، اس پر حملہ کیا تھا، اس کی رہائی کا مطالبہ کیا بار بار۔ ان کو پتہ تھا، ان کو کس چیز کا پتہ تھا؟ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک شخص اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، ہمارے اتنے بڑے بندے پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، تو اسی بندے کو اگر ہم جیل میں رکھیں تو یہ اور زیادہ اٹھیں گے اور ہمارے خلاف بغاوت کریں گے۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، اور اس سوچ سے ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ لوگوں نے پریشر میں آ کر انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی عمر الیاس کو رہا کیا۔ اسکرین پہ آپ تصویر دیکھیں گے۔ بہت بہت مبارک ہو تمام مسلمانوں کو، خاص کر جنہوں نے اس بات پر آواز اٹھائی، اور ان کی فیملی کو بھی بہت بہت مبارک ہو، کہ اس ماں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس ماں نے ایسا دلیر بچہ جنا جس نے اپنے کارنامہ انجام دیا، اللہ کے یہاں بھی وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کے لیے بھی لوگوں کی ایک طرح سے مرکز بنا، لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا۔ اور اسی بات پر ہم دوسرے مسلمانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ اگر آپ کے سامنے دوسرے ممالک میں آپ کے سامنے کوئی بھی، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، کوئی بھی الٹی حرکت ہو اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف، تو آپ اس میں اس کو آخرت کو نہ دیکھیں، جس طرح عمر الیاس بھائی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، بالکل مرد مجاہد کا کام کیا۔ آپ بھی اسی طرح بالکل اٹھیں اور ان کے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہے، مسلم ہے ابھی زندہ، انہیں یہ بتائیں۔ اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کا، اور جنہوں نے اس کا ہم شکریہ نہیں ادا کریں گے، جنہوں نے اس کو پکڑا، اس کا ہم شکریہ بالکل نہیں ادا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بندے کو انہوں نے ایک تو ان کے کھلے عام مجمع میں انہوں نے اس طرح غلط حرکت کری، اور پھر ہمارے ہی بندے کو پکڑا، تو ہم ان کا بالکل شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ ہاں، اتنا ہم نوبے والوں کے ضرور شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا اور اس بل کو منظور کیا کہ اب کے بعد قرآن شریف اور اس طرح کی جو شاعر اسلام کی چیزیں، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھے گی یا اس کے خلاف اگر کوئی اس طرح حرکت کرے گا، اس کے خلاف نازیبہ کلمات ادا کرے گا، نازیبہ حرکات کرے گا، تو اس کے خلاف پھر جیل ہوگی۔ اس بات پر ہم اس حکومت کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہم تمام عالم اسلام جن میں سے بڑے بڑے نام ہیں آپ جانتے ہوں گے، جیسے ترکی جیسا بڑا شہر جس نے سب سے پہلے اس بات پر آواز اٹھائی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس مسلمان عمر الیاس نامی شخص کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا۔ رہائی میں کردار اہم کس طرح ادا ہوا؟ وہ اسی طرح ادا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس پیجز تھے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اور اللہ کا بھلا کرے یوٹیوب پہ جتنے بھی چینل تھے، جو کچھ تھا اپنی سطح پہ جنہوں نے آواز اٹھائی، ان کے نزدیک تو یہ آواز چھوٹی تھی، مگر عند اللہ کے نزدیک یہ آواز بہت بڑی تھی، اور اللہ اس کا اجر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے اور انہوں نے مسلمان بھائی عمر الیاس کو رہا کروایا۔ اس بات سے دوسری بات سمجھ آئی، یہ جو حرکت ہوئی ہے، انہوں نے قرآن شریف کو جلایا اور اس پر پھر مسلمان آئے۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے پھر کھلے عام قرآن شریف کا روڈوں پر وہ تلاوت کرنا شروع کیا، سب سے بڑی کامیابی۔ دوسری کامیابی ہے کہ اسکرین پہ آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا، ایک شخص باقاعدہ جذبات میں آ کر
یعنی جذبات میں قابو نہ رکھ سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم اس بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اس کے لیے آگے کی جو منزلیں ہیں، آگے کے جو راستے پیش آتے آپ سمجھتے ہوں گے، مسلمان ہونے کے بعد جو مشکلات آئیں گی اللہ اس کو ختم کرے اور مزید لوگوں کے دلوں میں اسی طرح اسلام کو اجاگر کرے اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں آ جائیں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنے بھائی عمیر یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔